میں نے شراب پی، میں غریب آدمی ہوں، معمولی آدمی ہوں، ہم کہہ رہے ہٹو، کہاں مسجد میں چلے آ رہے ہو، شرابی ہے یہ، ہٹاؤ اس کو، جرم ہے بے شک، مگر ایک غریب آدمی نے کیا ہے، لہٰذا مسجد میں انٹر نہیں ہونے دو، باہری کے دروازے سے بھگا دو، ارے شرابی ہے، مسجد میں آ کے کیا کرے گا؟ ایک بہت بڑے ملٹی ملینر سیٹ نے شراب پی، وہ آئے تو بڑی آؤ بھگت، آئی تحیل آئی، ادھر آئیے، اور کسی ناسمجھ نے کہہ دیا ارے شراب پی، آپ تو کیا معلوم، آپ جانتے ہیں کیا؟ اور پھر یہ کہ ان کا ذاتی فعل ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، کہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، غریبوں کو پیسہ بانٹتے ہیں۔ اتنا سمجھی کی بات آپ نے بیچ مجمع میں کہہ دی، صاحب ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے، چھپایا جاتا ہے۔ اور اگر بادشاہ میں اور کسی نے کہہ دیا کہ شراب پیتے ہیں، آپ کو تمیز بھی ہے، آپ نے مذہب جاننا بھی ہے، سرکار نے جو چیز نوش کی وہ کیا ہے؟ کیا شراب ہے اور کیا ہے؟ کہا کہ شراب آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ان کا لکھا ہے کہ خمر حرام ہے، کہا تو خمر حرام نہ ہے، جو سرکار نے پی وہ خمر کب ہے؟ دیکھا ہم نے، وہی قانون بن جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آدمی جتنا جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا قانون توڑنے کی فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ جب بادشاہ ہوتا ہے تو جاتا ہے جو میں کہوں وہ صحیح ہے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہوئی، اسلام کے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہوئی کہ بادشاہوں نے مذہب کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا چاہا۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک تخت پر دو بادشاہ نہیں بیٹھ سکتے، ایک جگہ پر دو بڑے نہیں رہ سکتے، یا مذہب بڑا بن کے رہے گا یا حکومت بڑی بن کے رہے گی، دونوں ایک ساتھ بڑے بن کے نہیں رہ سکتے۔ اس سلسلے میں ایک طبقہ پیدا ہوا ایسے لوگوں کا کہ جو دیکھنے میں مذہبی تھے لیکن ان کے دل مذہبی نہیں تھے، ان کے دل مذہبی نہیں تھے، وہ دیکھنے میں، لباس میں، صورت میں، شکل میں، باتوں میں تو بڑے بڑے مولانا لگ رہے تھے، مگر ان کے دل جو تھے وہ خوف خدا سے خالی تھے۔ یہ طبقہ پیدا ہوا اور اس نے دلالی کی مذہب اور بادشاہ کے بیچ میں، اس نے سرکار کر رہے ہیں، اس کو مذہب سے پرمیشن دلائی جائے کسی ترکیب سے، اس میں قرآن کا غلط انٹرپریٹیشن ہوا، اس کے اندر حدیثوں کی غلط توضیحیں بیان کی گئیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اور فرمایا آپ نے، تو یہ طبقہ اسلام کا انٹرپریٹیشن کرنے کے واسطے جب کھڑا ہوا تو اس نے اپنی مرضی کے مطابق، مصلحت کے مطابق، حالات کو دیکھ کے، بادشاہوں کے رخ کو دیکھ کے، ارباب اقتدار کی مرضی کو دیکھ کے قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا انٹرپریٹیشن کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا ہوئی اور ایک اسلام کے کئی اسلام بن گئے اور ایک نظریے کے کئی نظریے بن گئے، اور آج تک یہی مسئلہ ہے، آج تک یہی مسئلہ ہے کہ ایک اسلام ہے بے شک مگر اس کے انٹرپریٹیشن بہت سے ہیں، ایک قرآن ہے بے شک مگر اس کی تفسیریں بہت سی ہیں، ایک حدیث رسول ہے بے شک مگر اس کی وضاحتیں بہت سی ہیں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا کوئی راستہ ایسا نکل سکتا ہے کہ جو ہم اسلام کو کسی ایک منزل کے اوپر لے آئیں؟ کیا کوئی راستہ ایسا نکل سکتا ہے اور کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی ٹھوس تجویز آ سکتی ہے کہ یہ جو مختلف نظریوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں یہ ایک نظریے تک آ جائیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی قرآن پاک کا انٹرپریشن کر رہا ہے یا حدیث رسول کی وضاحت کر رہا ہے اس کو کس نے اتھرائز کیا ہے قرآن کا انٹرپریشن کرنے کے لیے؟ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے یہ معنی ہیں، آپ کون صاحب ہیں؟ کیسے ہم مان لیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ آپ نے کس اتھارٹی سے کہا ہے؟
آپ کو اللہ نے اتھرائز کیا ہے کہ آپ قرآن کے معنی بتائیں؟ آپ کو رسول نے اتھرائز کیا ہے کہ آپ قرآن کے معنی بتائیں؟ آپ کون صاحب ہیں جو آپ ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن خود اپنے متعلق یہ کہتا ہے کہ ہمارے معنی ہر ایک نہیں جانتا ہے۔ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہ قرآن وہ ہے جس کی تعویل، جس کا مطلب، جس کا انٹرپریشن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پوری امت کو پیچھے ہٹنا چاہیے ادب سے۔ ما یعلم تاویلہ، اس قرآن کی تعویل، اس کا انٹرپریشن، اس کی آیتوں کا مطلب لوگ نہیں جانتے۔ تو جب نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ نہیں جانتے سوائے، اب سوائے کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو جانتے ہیں زبان میں، نہیں جانتے مگر، اب اس مگر کے بعد جن کا تذکرہ ہوگا وہ جانتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ما یعلم تاویلہ الا اللہ، نہیں جانتے مگر اللہ، تو اللہ جانتا ہے۔ تو قرآن کی وضاحت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ آپ کے پاس آ کے وضاحت نہیں کرے گا۔ اللہ کی وضاحت، اللہ کا مقصد، اللہ کی مرضی، اللہ کی بات رسول بتائے گا۔ تو قرآن کے انٹرپریشن کا حق یا تو رسول کو ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی وہ بتائے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو بولتے ہی نہیں جب تک وحی نہیں ہو جاتی۔ تو معلوم ہے کہ اگر قرآن کو بتانے کی اتھارٹی ہے کوئی تو وہ رسول ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ تو قرآن نے کہا والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، لیکن یہ قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم انسانیت میں کون کون حضرات دعوے دار ہیں اس کے کہ وہ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں؟ کہہ سکتا ہوں کہ میں علم کے اندر اترا ہوا ہوں؟ کیا آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی بہت بڑے علامہ، کوئی بڑے اسکالر، کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے انسان اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں؟ دیکھیے زبان کیا ہے، لینگویج کیا ہے، وہ پہلے وہ دیکھیے۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں بہت علم ہے، فلاں پروفیسر صاحب میں بہت علم ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب اپنے سبجیکٹ کے بڑے ماہر ہیں، فلاں وکیل صاحب کو قانون کی بہت نالج ہے، فلاں مولانا صاحب کو مذہبیات کی بڑی نالج ہے۔ علم آپ میں اترتا ہے، آپ علم میں نہیں اترتے ہیں۔ علم آپ میں اترتا ہے، آپ علم میں نہیں اترتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے لے کے آج تک یہی سنا کہ فلاں میں بہت علم ہے، آج تک یہ سنا فلاں صاحب بہت علم میں ہیں۔ اب ایک بات میں آپ سے بتاؤں، ان دونوں کا فرق سنیے گا۔ قرآن کا لفظ ہے والراسخون فی العلم، وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، آیت قرآن میں دیکھیں، ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ۔ والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم